حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. گرل فرینڈ کا کلچر اسلام میں جائز نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اپنی خواہش کو، جو شہوت ہے، جو سیکشول ڈیزائر ہے، کسی بھی طرح سے آپ پوری نہیں کر سکتے سوائے الا علی ازواجہم، اپنی بیوی کے ذریعے. بس ایک آپشن ہے شادی. لوگ مجھے کہتے ہیں شادی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بات یہ کہ آپ شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہو. آپ نہیں، یعنی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کلپ بنا دو گے نا، پھر ہم سب کو بولا اس نے، معافی مانگے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا. تو آپ کا مطلب آپ تھوڑی ہوتا ہے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نکاح کے لیے ایگری نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اہل جنت کیا ہے؟ صرف بیوی. بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب چونکہ اتنی سختی کر دی اللہ نے کہ نہ جو ہے نا کسی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، نہ کسی عورت کے حسن سے کسی اور طرح سے، حتیٰ کہ بد نظری کو بھی حرام کر دیا. آنکھ سے بھی لذت حاصل نہیں کر سکتے، اس کی آواز سن کے بھی لذت حاصل، کسی ضرورت سے بات کرنا تو ایک الگ کر کے رہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی خواہش، دیکھو آنکھ بھی زنا کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی، لڑکیوں سے لذت کے ساتھ باتیں کرنا، چسکے لے کے جیسے ہوتا ہے، تو یہ سب حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے اپنی بیوی. تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا، اس لیے بالغ ہوتے ہی کیا کر لیا کرو بھائی؟ شادی کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست جرمنی میں، ان سے ایک انگریز نے پوچھا، 35 سال ان کی عمر. انگریز نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے پھر کیا کسی اور ٹائپ کے ہو؟ ٹائپ سمجھتے ہیں نا، مطلب یہ کہ آدمیوں میں انٹرسٹڈ ہو. کہہ رہا نہیں بھائی اللہ کی پناہ یار. کہہ رہا ہے پھر کیا مطلب؟ 35 سال کے ہو گئے، یہ ابھی اپنی ڈیزائر پوری کیسے کرتے ہو؟ کہہ رہے کرتے ہی نہیں. کہہ رہا تمہارا دماغ، انگریز کہہ رہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے کہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یعنی کون سے کلچر سے اٹھ کے آئے ہو؟ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ پاگل ہے کیا ہے. یہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا، حقیقت واقعی صحیح کہہ رہا تھا انگریز. تو وہ اپنے لحاظ سے تو صحیح کہہ رہا تھا نا وہ. تو اسلام نے ہمیں ایسے پاگل پنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ بالغ ہو گئے، مرد بن گئے، عورت کی طرف اٹریکشن بھی ہے، تو 35 سال کے ہو گئے جو ہے نا وہ خواہش کو کچل ہی رہے ہو. تو اسلام نے ہمیں اسی وجہ سے کہا ہے کہ حرام سے نہیں بلکہ کس طرف جاؤ؟ حلال کی طرف. تو جیسے کسی کو بھوک لگ رہی ہے، 10 سال سے کھائی ایک دن بھی روٹی نہیں ہے، تو جیسے وہ پاگل ہو جائے گا، مر جائے گا، تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں نا، بالآخر دماغی رگ پھٹنے سے بولو نا ہلاک ہو جاتے یا کر دیتے ہیں کسی کو ٹیش میں آ کے. تو یہ ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی، نارمل لائف نہیں ہوتی. وہ آج کل الگ بات ہے، ادھر ادھر سے کھانچے اتنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پھر روحانی نقصانات ہوتے ہیں، وہ الگ قسم کے نقصانات ہیں. تو دونوں میں نقصان ہے. تو صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے، بالغ ہوتے ہی کیا کرو بھائی؟ نکاح کرو. اس میں اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. تو اللہ نے اہل جنت کی یہ صفات بیان کی ہیں. اور اسی صورت میں سورہ نور ہے، بس میں اس کے احکام جلیلی بیان کر دوں. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پہ ایک صاحب نے مذاق اڑایا تھا کہ اللہ تو ستار ہے، اللہ تو گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے مارنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے. جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو اللہ پردہ اٹھا بھی دیتا ہے. تو زانی کے بارے میں حکم دیا کہ چوک پہ کھڑا کر کے بولو نا بھائی 100 کوڑے مارو. اور حدیث میں آتا ہے، متواتر حدیث ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جو دوسری رائے رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. پوری امت کا اجماعی، اور اجماع جو ہے وہ دلیل قطعی ہے. اجماع کا انکار یہ گمراہی ہے، کیونکہ اجماع سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہے. تو اجماع کبھی غلط بات پہ نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں زنا کرنا. پھر اللہ نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ جس پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پہ تہمتیں لگا دیتے تھے، یہ زنا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا نا میرا نہیں ہے، تو اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا. کہ حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا نا تو بچہ اسی کا ہے بس. اب اس میں یہ شک کہ وہ شکل ان کی وسیم سے مل رہی ہے، پاؤں اس کے ستار سے مل رہے ہیں. وہ ایک آدمی بڑا ایک قوم کا لطیفہ، لیکن قوموں کے لطیفے سنانے سے نقصان ہوتا ہے نا. غیر مسلم قوم ہے لیکن چھوڑو، غیر مسلم کا بھی قوم کا مذاق کیوں اڑائے انسان. بہرحال ایک آدمی تھا، ان کی قوم میں کلچر تھا، ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی تھی، تو ان کے بچہ پیدا ہوا 10واں.
تو فاحشہ عورت تھی, بچہ جب پیدا ہوا 10واں, تو وہ 9 سے بالکل الگ تھا, باقی 9 بچوں سے بالکل الگ تھا. تو بچے کے باپ کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ والا میرا ہے یا نہیں ہے, لیکن بیوی سے پوچھے گا تو ظاہر لڑائی ہوگی. تو مرنے لگا جس دن موت کا وقت تھا, تو بیوی سے کہا کہ اب تو بتا دے یہ کس کا ہے, کیونکہ یہ باقی 9 سے بالکل الگ تھلگ ہے. اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں. بیوی نے کہا صرف یہی تمہارا ہے, باقی سارے یہ اس لیے 9 سے الگ تھلگ ہے کہ سچی بچی کا تمہارا صرف. بولو بھائی, یہ تو جس کلچر میں یہ ہو, یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے نا, اللہ نہ کرے کل یہی ہوگا, اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. برائی کو بیان کرنا اچھا کام نہیں ہے, اس سے برائی اور پھیلتی ہے, لیکن بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو ختم کرو, اس سے بڑی تباہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہی میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, شوہر کو شک ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے یہ اب ہمارے کلچر میں بھی شروع ہو گئی یہ چیزیں, کیونکہ شادی سے پہلے اتنی لڑکی کی بوائے فرینڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ مرد کو, اگر مرد میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہے نا, کوئی عیب ہے, تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کہیں کسی اور کے پاس نہ جائے. جن کے یہاں گرل فرینڈ, ہر ایک کا نہیں ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جس معاشرے میں ہوتا ہے نا, وہاں یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی, اور پھر سب فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, سب کا مطلب بہت بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بے حیائی نہیں پھیل رہی. تو وہ آہستہ آہستہ میاں بیوی کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. پہلے لوگ 3-3 سال گھر سے باہر ہیں, ان کو پتہ ہے بیوی کے بارے میں, اعتماد ہے بھائی, کہیں نہیں جائے گی. عورت کو شوہر پر اعتماد ہے, بھائی 3 سال بھی امریکہ میں رہ کر آئے گا, ہمیں پتہ ہے یہ کہیں اور نہیں جائے گا. لیکن اب میں نہیں کہہ رہا ختم ہوا نہیں ہے, آپ گھروں میں شک کرنے نہ شروع کر دیں, لیکن ہو رہا ہے, کیسز آنا شروع ہو گئے, اچھے اچھے لوگوں کے کیس آ رہے ہیں. ہم تو ہر آدمی اپنے دل کی بات کر لیتا ہے مشورہ لینے کے لیے. اچھے اچھے گھرانوں میں کیس آ رہے ہیں کہ مرد کو اب شبہات ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کو کیا کرو, ختم. بیٹی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, کیونکہ اس میں ڈیزائرز تو ہیں. نیچر سے کب تک لڑو گے میرے بھائی. لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے, یہ دل کی چاہت ہے, یہ چاہت غلط نہیں ہے. لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو, یہ چاہت غلط نہیں ہے. یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو. بچی بالغ ہوئی ہے, اس کو بولو بھائی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ, شادی کر دیں گے تمہاری, نکاح کر لے. اس کا شوہر ہے, وہی بوائے فرینڈ ہے, وہی اس کا شوہر ہے, خوش ہو جائے گی. بے حیا بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی, تو غلط کی طرف نہیں. انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے. او بھائی, چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا. چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی. پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی منہ کو لگ گئی, پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھایا. جو چرا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے بچہ بالغ ہوا, بچی بالغ ہوئی, فوراً اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بچی کا نکاح کر دیا, ہائے ہائے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب, ہائے ہائے سسرال والے تو کھا جائیں گے اس کو. او بھائی کر کے دیکھو یار, ہم نے تو کی اپنے رشتہ داروں میں, الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں, بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں. ایسے ایسے فیملیز میں جاتا ہوں, بچہ بالغ ہوا, کان سے پکڑ کے شادی کرا دی اس کی. باپ اپنے خرچے پہ کرا دیتا ہے, کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے, جہاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں, اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے. بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں, اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے نا, نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرچ کرتا باپ پر. او بھائی رشتہ داروں میں سب کی آمدن, بولو بھائی, سب کے لیے, سب مل جل کے کھائیں. پٹھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے, کوئٹہ میں اور ادھر, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں باپ نہیں کر رہا ہوتا, یہاں ابا نہیں کر رہے ہوتے, وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے ایک کما رہا ہے تو چھوٹے بھائیوں کی بھی شادیاں, چل بھائی بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, خوش ہیں سارے اکٹھے رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں عجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے. یہ ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ میرا بٹوا میرے پیسے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سسر کا احترام نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے, خرچہ باپ جیسا کرنے کے لیے تیار. ارے اس کو پتا ہے میرے ابا نے تو مجھے ساری زندگی کھلایا پلایا. سسر کا پتا ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے, جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی, اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ اب ایک دھیلا خود خرچ نہیں کرتے. تو باپ بن کے دکھاؤ یار, کرو خرچ, کھلاؤ پلاؤ, پھر اولاد بھی تمہیں باپ بنائے گی, پھر اولاد تم پہ بھی خرچ کرے گی. یہ ہمارا کلچر تھا جو اب آہستہ آہستہ ختم. باپ ہمیشہ اولادوں کو کھلاتا تھا, بہوؤں کو بھی, پھر جب بوڑھا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے.
فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا, نہیں میں خرچ کروں گا, میں خرچ کروں گا. اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ. ابا کہہ رہے میری پینٹ میرے پیسے, ٹھیک ہے نا. بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے, میاں اپنا کما کے, بولتا کیوں نہیں بھائی, الگ کھا رہے ہیں تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے. بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا, وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے, اس کو 5 روپے, یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا, یہ لے 5 روپے, اور وہ بھی بلا کو ٹالنے کے لیے. کسی نے بتایا ہوتا ہے بھائی کچھ 5 روپے نکالو بلائیں ٹل جائیں گی, تو 5 روپے میں چڑیلیں تو ٹلنے والی. اچھی بات ہے, نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی سمجھ میں. وہ ایک عورت کسی عامل کے پاس گئی کہ میری فلانے ڈاکٹر سے میری شادی کرا دو. عامل نے کہا 5 لاکھ روپے لگیں گے. اس نے کہا نہیں 500 روپے یہ فیس ہے میری. عامل کرا تو سکتا نہیں ہے, تو عامل نے کہا 500 روپے میں تیرے کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. تو یہی ہو رہا ہے کہ 5 روپے میں ہم بلائیں کیا کر رہے ہیں, ٹال رہے ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے زنا کی سزا بیان کی کہ نفرت, اور پھر یہ حکام بیان کیے کہ مرد کو اولاد کی نفی کی اجازت نہیں. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو شروع سے ہی پاک دامن عورت سے شادی کرو, نہیں کی تو اب جس ڈیزائن کا بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے کھاتے میں ہی ڈالے گی شریعت اس کو. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اب آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو 4 گواہ لے کر آؤ, یا عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ عدالت میں, اور یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اس طرح سے عدالت میں قسمیں اٹھائی جائیں گی. اس کے بعد عدالت عورت سے قسمیں اٹھائے گی. عورت اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو عورت کو رجم کر کے مارا جائے گا, اور بچہ پھر باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. وہ ولد الزنا بچہ کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا بیچارے کا. اور اگر عورت اقرار نہیں کرتی تو عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یا تو زنا کا اقرار کرو یا انکار کرو. جب تک اقرار یا انکار نہیں کرتی جیل میں پڑی رہے گی. اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اسلام کہتے ہیں ایسے انکار نہیں, 5 قسمیں. اس میں بھی یہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹی ہوں. اور اگر قسمیں اٹھا لیتی ہے تو مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی, عورت نے بھی اٹھا لی. اب ہمیں نہیں پتا ان میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے, تو دونوں کا نکاح ختم کرا دیا جائے گا. عدالت نکاح کیا کر دے گی کہ بھئی اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. عدالت نکاح کو ختم کر دے گی, اور بچے کو باپ سے منسوب نہیں کرے گی, کیونکہ باپ بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اس نے قسمیں بھی اٹھا لی ہیں. پھر بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا, لیکن وہ ولد الزنا بھی نہیں کہلائے گا, کیونکہ ہمارے پاس زنا کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج عدالتوں میں یہ لعان والا عمل نہیں ہوتا, لہذا آج اگر کسی کی عورت زنا کر کے بچہ لاتی ہے, اس کی بیوی ہے, تو آپ بچے کا انکار کر نہیں سکتے, کیونکہ اسلام میں اس پروسیس سے گزرے بغیر انکار کی اجازت نہیں ہے, اور اس پروسیس پہ حکومت چلنے کے لیے تیار نہیں. عدالتوں کو پتہ ہی نہیں لعان ہوتا کیا ہے. لہذا اب جس ڈیزائن کا بھی ہو, صحیح ہے نا, حتیٰ کہ زنا اپنی آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے, تو وہ بچہ آپ ہی کا مانا جائے گا. آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے, وہ آپ ہی کا نام لگے گا اس کے ساتھ, آپ کی وراثت ملے گی اس کو. آپ 100 دفعہ کہہ دو کہ یہ میرا نہیں ہے, تو سوائے اس کے کہ اس پر آپ کو حد جاری کی جائے, سزا دی جائے, اس کے علاوہ بولو بھائی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ آپشن تھا, اب یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے, نکاح جب بھی کرے پاک دامن عورت سے کرے, تاکہ اس قسم کی ٹینشنوں کی نوبت, ارے بول لو نا یار, نہیں آئے. پاک دامن عورت سے نکاح کرو بھائی, جو گھریلو عورت ہے گھر سے ادھر آ گئی. جی ہاں ہاں, اس کے لیے بھی آئے تھے قرآن مجید میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو میں نے محض ایک مزاح کے میں لطیفہ سنا دیا, 10واں بچہ پرانے 9 سے ذرا مختلف ڈیزائن کا تھا. اسلام میں بچہ کسی بھی شکل کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یہ بچہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹوں میں چتکبرا اونٹ پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا حالانکہ نہ اونٹ کا باپ چتکبرا ہوتا ہے اور نہ ماں, تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ بھئی بعض دفعہ دادا پہ شکل چلی جاتی ہے, بعض دفعہ پر دادا پہ. اب میاں کے بال بھی سلکی ہیں, بیوی کے بال بھی سلکی, بچے کے بال گھونگھریالے, تو شکی آدمی خام خواہ میں بیٹھ کے شک کر رہا ہوتا ہے کہ یار
اسی وجہ سے میں اپنی بیگم کو افریقہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا. شک آدمی اس طرح کرتا ہے نا. تو حدیث میں کیا سکھایا ہے بھائی؟ شک کرنے کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے باپ دادا میں کوئی گزرا ہو. تو یہاں کسی بھی شکل کا, دونوں سفید چٹے ہوں اور لڑکا کالا کولا بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا بلیک پیدا ہوا ہے, پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اس معاملے میں شک کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ سے, اسلام میں ایسے موقع پہ ڈی این اے کی بھی اجازت نہیں ہے. بس میاں بیوی کے پیدا ہوا تو اسلام نے اس کو چھپایا ہے, باپ ہی کا ہے, ڈی این اے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ڈی این اے کی رپورٹ میں آ بھی گیا نا کہ کسی اور کا ہے تو پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے. اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. اس لیے کہ اسلام نے کہا بھائی زنا کی تہمت لگاؤ گے تو آسانی سے نہیں, کیونکہ یہ اگر کہہ دیا میرا نہیں ہے اس کا مطلب تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے. بیوی نے زنا کا مطلب تم اس کو بدکار کہہ رہے ہو, بدکار کہہ رہے ہو تو پھر جاؤ عدالت میں جا کے 5 قسمیں اٹھاؤ. ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کسی کو آپ. اور ہمارے یہاں دیکھو بات بات پہ زنا کے الزامات لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ تو زنا کا الزام لگانا اسلام میں آسان کام نہیں ہے. اس لیے اپنی زبان کو لگام دیا کریں. بات بات پر وہ زانی ہے, وہ یوں ہے, وہ فلانا ہے, اس نے یہ کیا, تو بھائی اس پہ 4 گواہ ہونے چاہیے. نہیں تو الٹا شریعت کہتی ہے اس کو چترول لگاؤ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو.